اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن ليبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے تاکہ وہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں وہ آزمائے، پس نیکیوں کی طرف مسابقت کرو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس آیت کی روشنی میں اسلام جبر و اکراہ کا قائل نہیں کہ موضوع سے اظہار خیال کیا جائے گا۔ بلا شبہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، صالح، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، اور اللہ کے باغی بھی ہیں۔ یہ دنیا ان سبھی لوگوں کا مسکن ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چھت جو آسمان کی شکل میں ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ وسیع و عریض زمین جو فرش کی شکل میں ہے پوری انسانی برادری کے لیے ہے۔ گویا اس دنیا کی حیثیت ایک امتحان گاہ کی سی ہے جس کے سلسلے میں جگہ جگہ قرآن مجید میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ بلا شبہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے وہ اس کی زینت کے طور پر بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ گویا یہ دنیا امتحان حال ہے، جس طرح سے امتحان حال کے اندر طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت محنتی ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور پابندی وقت کا خیال کرتے ہیں اور کلاس میں بہت پابندی سے حاضر ہوتے ہیں اور دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہت سے طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں امتحان حال کے اندر جو کلاس میں حاضری کے تعلق سے بے پرواہ ہوتے ہیں، جو اساتذہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جن کی طبیعت پڑھنے لکھنے میں لگتی نہیں ہے، جو اپنے مصروفیات اور مشغولیات کو غلط چیزوں میں لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی امتحان حال کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں طرح کے طلباء کے لیے امتحان حال کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ فین، کولر، کھڑکی کا کھلا ہونا، روشنی کا ہونا، پانی پلانے والے کا ہونا، کاپی بانٹنے والے کا ہونا، انویجیلیٹر کا ہونا، ان سب طلباء کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جاتا یا ایسا نہیں سوچا جاتا کہ جو طلباء نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، نافرمان ہیں اپنے اساتذہ کے،
کلاس پابندی سے نہیں آتے ہیں ان کو کولر کی ہوا نہیں ملے گی، یا ان کو فین کی ہوا نہیں ملے گی، یا ان کے لیے روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، اور جو لوگ فرما بردار ہیں، جو محنتی ہیں، جو لگن سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے سب انتظام ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بات ایک جگہ بڑی وضاحت سے فرمائی گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس مرحلے میں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے اہل و عیال کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو پھلوں کی روزی دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ جس نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، جو ہمارا منکر ہے، ہم اس کو بھی دنیا دیں گے اور ہم دھیرے دھیرے اس کو آگ کی طرف کھینچ کر کے لے آئیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا وہ۔ تو گویا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کے ماننے والے نہیں بھی ہیں، بلکہ اللہ کے نہ ماننے والے زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں اسلام کے علمبرداروں کو یہ تلقین کی جاتی ہے، یا یہاں یہ بات ریزنیبل سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی کہ وہ ہر ایک کو ایک ہی کمیونٹی کا فرد بنا دیتا، ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس میں اسی بات کا اظہار ہے، اور یہ ترجمہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک کمیونٹی کا فرد بنا دیتا، لیکن چونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں تمہاری آزمائش کرے، اور تقاضا تم سے یہ ہوتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو۔ تو گویا اللہ رب العزت اپنے اس منشور میں، اسلام کے اس منشور میں، اپنے دین کے اس منشور میں یہ واضح فرما رہا ہے کہ نہ ہم زبردستی کرتے ہیں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے، ایمان کے راستے پر آنے کے لیے، اور نہ ایمان کے علمبرداروں کو جو ایمان کے امین ہیں، جو اسلام کے امین ہیں، ان کو زبردستی کرنی چاہیے۔ بہت واضح انداز میں فرمایا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو یہ فرمایا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا ہے غی سے، یعنی گمراہی سے۔ ایک جگہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، صحیح راستہ بتا دیا ہے، اب جو چاہے شکر گزار بندہ بنے، جو چاہے ہمارا ہو کر کے رہے، اور جو چاہے ناشکرہ رہے، جو چاہے ہم سے باغی ہو جائے۔ ایک جگہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تمہارا رب یہ چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کو کہ وہ ایمان، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور ایک جگہ بڑے واضح انداز میں فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ،
کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ یہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی، یعنی وہ ایمان لے آتے۔ گویا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن مجید کی جو یہ آیات پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جبر و اکراہ نہیں ہے، اسلام کے علمبرداروں کو جبر و اکراہ کا سبق نہیں دیا جاتا ہے۔ اسلام یقیناً اللہ کا دین ہے، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے، لیکن اللہ کا دین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے زور زبردستی کریں گے، جبر و اکراہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی جاتی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت یاب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت یاب کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو شاہراہ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ تو یہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتاتے ہوئے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، بلا شبہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ حیثیت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج امت مسلمہ کی بھی یہ حیثیت ہے۔ امت مسلمہ کے افراد جبر و اکراہ کو بالکل بالائے طاق رکھیں گے، جتنا اچھے طریقے سے، جس انداز سے، جس پڑھے لکھے انداز سے، جتنے جسٹیفیکیشن کے ساتھ ہم اسلام کو بتا سکتے ہوں اتنے اچھے انداز سے اسلام کو بتائیں، واضح کریں، حق کو واضح کریں۔ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور علماء کے فرمودات ہمارے سامنے ہیں، اور کائنات کی نشانیاں سامنے ہیں۔ ہم جس انداز سے چاہیں حکمت عملی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ یا اجمال کے ساتھ، جس انداز سے چاہیں مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان کو بتائیں، واضح کریں، لیکن ہماری حیثیت ایک داروغہ کی نہیں ہے، ہم جبر و اکراہ نہیں کریں گے۔ ہماری حیثیت ہادی کی ہے، ہماری حیثیت مبلغ کی ہے۔ اگر ہم اس حیثیت کو پیش نظر رکھیں گے تو گویا ہم اللہ کی بڑی نعمت جو دین اسلام کی شکل میں ہے اس کے ہم قدرداں ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھا، جبر و اکراہ کیا، تو گویا ہم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ اور ہم اس طور پر اگر عمل پیرا ہوں گے یا اس طور پر دعوت کا کام کریں گے جبر و اکراہ کو اپنا شیوا بناتے ہوئے، تو ہم مخاطب کو اپنے قریب کرنے کے بجائے، مدعو کو اپنے قریب کرنے کے بجائے ہم تنفر کا سبب بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر، ان فرمودات الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔